ہمارے ایک دوست ہیں سعید، وہ ایک کچی آبادی کے رہائشی ہیں۔ سفر کے حوالے سے خود کفیل ہیں کیونکہ وہ ایک عدد موٹر سائیکل کے مالک ہیں۔ گزشتہ 8 سالوں کے دوران بائک کی ٹیوننگ، آئل چینج اور دیگر کام ایک قریبی میکینک راشد سے کرواتے ہیں۔ میکینک سے ان کی دوستی تقریباً 8 سالوں پر مشتمل تھی۔ ان 8 سالوں کے دوران وہ اپنی بائک کسی اور میکینک کے پاس لے کر نہیں گئے۔ جب بھی بائک میں کوئی گڑبڑ محسوس ہوتی، وہ کان سے پکڑ کر اپنے میکینک دوست کی دکان پر پہنچ جاتے اور بائک ان کے حوالے کر کے گھر چل دیتے۔ 1 آدھ گھنٹے کے بعد جا کر بائک گھر لے آتے۔ دوستی کے اس طویل سفر کی وجہ سے دونوں کی دوستی کمینہ پن کی حد تک بے تکلف ہو چکی تھی اور کبھی کبھی ایک دوسرے کے گھر بھی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ یہ آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ سعید اپنی بائک پہ اپنے دوست میکینک کی دکان پر پہنچا۔ بائک اس کے حوالے کرتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ سکون سے اس کی ٹیوننگ بھی کریں اور آئل چینج کرنے کے علاوہ کوئی اگر چھوٹا موٹا کام نظر آئے تو وہ بھی کر دینا۔ میں گھر والوں کو لے کر گاؤں جا رہا ہوں، شام کو میری واپسی ہوگی، لیکن دکان بند کرتے وقت تم میری بائک ساتھ گھر لے جانا، میں عشاء کی نماز کے بعد آ کر وہاں سے لے لوں گا۔ چنانچہ وہ بائک ان کے حوالے کر کے اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہو گیا۔ ان کا پورا دن رشتہ داروں کے ساتھ مزے سے گزرا۔ واپسی ہوئی، جیسے ہی گھر کے دروازے کے قریب پہنچا، اسے 5000 واٹ کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ اس کے دماغ پہ ہتھوڑے برسنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ مرکزی دروازے پر لگا ہوا تالا ہی غائب ہے۔ لرزتے قدموں اور کانپتے بدن کے ساتھ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کو 10,000 واٹ کا ایک اور جھٹکا لگا۔ اس کے بدن پر چیونٹیاں رینگنے لگیں کیونکہ اندر تمام کمروں کے تالے بھی لاپتہ تھے۔ اب اسے احساس ہونے لگا کہ اس کا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ گھر میں موجود تھوڑی بہت نقدی، زیورات اور تمام قابل استعمال اشیاء غائب تھیں۔ وہ ایک دم گویا سکتے میں آ گیا کیونکہ یہ سب کچھ اس کے لیے خلاف توقع تھا۔ پھر سعید اپنے میکینک دوست کے گھر گیا اور اسے بھی تمام ماجرا سنانے کے بعد اس کی ہمدردی سمیٹتے ہوئے بائک لے کر واپس آ گیا۔ وہ رات ان پر قیامت بن کر گزر رہی تھی۔ اگلے دن سعید محلے کے ایک با اثر شخص حاجی صاحب کے پاس چلا گیا اور اپنا درد دل ان کے گوش گزار کیا۔ حاجی صاحب نے اس کے گزشتہ دن کے معمولات کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھے اور سعید جواب دیتا رہا۔ آخر میں حاجی صاحب معنی خیز نظروں سے سعید کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوئے، سعید شام تک آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ آرام سے اپنے کاموں میں مشغول رہیں۔ سعید امید اور نا امیدی کی کیفیت میں گھر آیا اور اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ سعید کے جانے کے بعد حاجی صاحب نے اپنے ایک ملازم کے ذریعے راشد کو اپنے گھر بلایا اور اس سے کچھ سوالات کیے۔ راشد کے جوابات اور اس کے گھبرائے ہوئے رویے نے حاجی صاحب کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ حاجی صاحب نے سرگوشی کے انداز میں راشد سے کہا کہ اپنی عزت اگر پیاری ہے تو خاموشی سے وہ تمام سامان لوٹا دو جو آپ نے سعید کے گھر سے چرایا ہے۔ آپ کو 1 گھنٹے کی میں مہلت دیتا ہوں، اگر 1 گھنٹے کے بعد آپ سامان لے کر میرے گھر نہیں پہنچے تو پھر پولیس آپ کو اٹھائے گی اور سامان بھی آپ سے برآمد ہوگا، تو پھر آپ کی عزت کا کیسے جنازہ نکلے گا یہ آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا۔ یہ دھمکی آمیز نصیحت اس کے دماغ میں بٹھا کر حاجی صاحب نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس نصیحت کو ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ حاجی صاحب کے گھر راشد تمام مسروقہ سامان سمیت شرمندگی کی بھنور میں ڈبکیاں کھا رہا تھا۔ حاجی صاحب کے بلانے پر سعید بھی وہاں پہنچا۔ راشد نے سعید سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ جب آپ نے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر گاؤں جا رہے ہیں تو شیطان نے مجھے لالچ میں ڈال دیا، کیونکہ آپ نے چابیوں کا جو گچھا مجھے تھمایا تھا اسے دیکھ کر مجھے یقین ہو چلا تھا کہ ضرور اس میں گھر کی چابیاں بھی ہوں گی۔ چنانچہ عین مغرب کی اذان کے وقت میں آپ کی بائک پر سوار ہو کر آپ کے گھر پہنچا اور ایک کے بعد ایک تالا چابی سے کھلنے لگا اور میں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہر قابل نفع چیز سمیٹنے لگا۔
یہ صورتحال دیکھ کر سعید کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے، کیونکہ اس کا تراشا ہوا اعتماد کا بت ایک دم سے زمین پر گر کے چکنا چور ہو چکا تھا۔ دوستو، حد سے زیادہ اعتماد بھی ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے مال سے ہمیں دور رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی کہانی تک آپ کا میزبان قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔